क़यामत की निशानियाँ जो पूरी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। यानी क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। इस साल के आगाज़ से पहले ही बहुत सारी निशानियाँ ऐसी पैदा हो चुकी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत की उन निशानियों के मुतालिक बताएंगे जो आज तक पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, अलामत क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतादिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत की अलामत सुग़रा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्सा लिखा है, जिसके माने हैं क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत की निशानियों में औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाए। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। ऐलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान और आलत मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मिल्कियत समझने लगेंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक़ का मशहूर दरिया फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनांचे उस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के ज़ख़ीरे से मुराद इराक़ का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। उसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पे कई निशानियाँ ऐसे ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाज़रीन, इनमें से बहुत सी निशानियाँ ऐसी हैं जो हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं। मारूफ उलमा ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है और बता दिया कि इनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। उन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज
اور ایلن مسک کا اسپیس ایکشن مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آن واحد میں پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور نشانی بتائی گئی ہے۔ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان، دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے، اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورہ دخان آیت 10 سے 14۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھوئیں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے، جیسا کہ قتادہ نے کہا کہ اس آیت کے معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔
پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، بروایت مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خدا بند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا، بروایت مسلم شریف۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، بروایت بخاری شریف، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، بروایت صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی، ابو داؤد۔ دوستو، روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا، ابو داؤد۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمائے کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دوستو، یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مہ برسے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر
मोमिन, आलिम हो या जाहिल, सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस दज्जाल जब वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो उसके ख़जाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। बरिवायत मिशकात और तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है दज्जाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से तफसीली हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अहले रोम आमाक या दाबिक के मुकाम पर ना पहुँच जाएं। फिर उनसे लड़ने के लिए उस ज़माने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता होंगे तो रूमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम इनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे, नहीं वल्लाह, हम हरगिज़ अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो उनसे जंग करेंगे। अब 1/3 मुसलमान तो भाग खड़े होंगे, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, यानी उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होगी। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे, जो अल्लाह के नज़दीक अफजलुश शुहदा यानी बेहतरीन शहीद करार पाएंगे, और बाकी 1/3 मुसलमान फ़तह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून हो जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटका कर अभी ये लोग माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर ये आवाज़ लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। जब ये लोग शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहाँ भी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़े दुरुस्त करने में ही मशगूल होंगे कि नमाज फ़जर की अकामत हो जाएगी और माबाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इब्न हब्बान ने रवायत किया है। दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस मुस्लिम शरीफ में यूँ बयान हुई है कि हक़ ताला शानहू ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क शहर में मशरिक़ की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए, अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए। जब ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफिर के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा और उनके दम का असर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, उसको बाबुल लुद पर पाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल से बचाया, और शफ़क़त से उनके चेहरों को सहलाएंगे और उनको खबर देंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, दखान और दज्जाल के हवाले से तफसील आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। तीसरी बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल जानवर है जो मस्जिदुल हराम में कोहे सफ़ा मरवा के दरमियान से बरामद होगा, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि ये वो जानवर चौपाए की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज़ की होगी। इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा के मशरिक़ी जानिब वाक़ है, यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो शख्स साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगा देगा और उनके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं किसी और जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है।
کہتے ہیں کہ وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ عالم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا، ایک روایت میں کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، واللہ عالم۔ دوستو، وہ احادیث جو دابۃ الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جانا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد طلیاسی، ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں موجود ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ دوستو، اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار ہونے کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اسی طرح ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصا سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور کرے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے اور خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابۃ الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل دابۃ الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہیں اور آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں،
مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ وقت بھی ہوگا جب ایمان سے بے سود اور توبہ بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث میں ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابت الارض کا ظاہر ہونا دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4تھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا، چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد پر مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بلند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ جو دیوار بنائی گئی تھی کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر
جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ دوست اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھس جانا مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہ پائے گا۔ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا، تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر سے بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا، جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے، جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعاب میں راتیں گزاریں گے۔ جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسایا گیا تھا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسایا گیا تھا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کی وجہ سے بیخ و بند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، یہاں تک کہ حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے نشانے کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں فرمایا گیا کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے واضح ہوتا ہے۔ بس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلے نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوگی جس کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے
उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीजें बाकी रहेंगी। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का भी जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस उन दोनों रिवायतों के दरमियान मुताबिकत और यकसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि इस दूसरी रिवायत में लफ्ज़ नास से मुराद कुफ्फार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त झक्कड़ के साथ मिली हुई होगी ताकि उन कुफ्फार को समंदर में धकेलने का अमल तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। नेज मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं
तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए। जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं, तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना। जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे, तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए, तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।